الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرمایا اے آدم بتا دیجئے انہیں ان چیزوں کے نام فلما أنبأهم بأسمائهم پس جب بتا دیے انہیں ان چیزوں کے نام قال ألم أقل لكم فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا تمہیں إني أعلم غیب السماوات والأرض بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، فسجدوا الا ابلیس، پس وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے مختلف چیزوں کو پیش فرما کر ان سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب انہوں نے اپنی عاجزی کا اور لا علمی کا اظہار کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اب آپ ان فرشتوں کو کائنات کی ان تمام اشیاء کے بارے میں، ان کے نام اور ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان کے اثرات، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہیں بتا دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فر ان تمام چیزوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا تمہیں کہ آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا علم کے اندر مرتبہ اور مقام فرشتوں کے اوپر ظاہر فرما دیا، اور اب اس کے اظہار کے بعد اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اب فرشتوں سے عملاً آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی جائے۔ تو اس تعظیم کا ذکر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتو، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لا کر کے اللہ رب العزت اپنا انعام اور بنو آدم کے اوپر جو احسانات ہیں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر کیا کیا انعامات کیے، کہ انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہ بھی اللہ کا کس قدر بڑا انعام تھا۔ اور پھر تمام چیزوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے کر کے تمام مخلوقات کے اوپر ان کی بڑھوتری اور ان کا علمی تفوق ظاہر کیا، یہ بھی انعام۔
اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو یہ 4 انعام اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر فرمائے، اور فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر اور غرور میں آ گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا تھا وہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ سجدہ کہتے ہیں کہ انسان انتہائی تواضع، انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر ٹیک، اس کا نام ہے سجدہ۔ اور سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ انسان اپنی پیشانی عبادت کے طور پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیکے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ ٹیکے۔ اور کسی بھی شریعت کے اندر سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا۔ جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک شریعت میں سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام اور کفر اور شرک رہا۔ اور دوسرا قسم ہے سجدہ تعظیمی، کہ کسی کے احترام کے اندر، کسی کے اعزاز میں، کسی کی تعظیم میں اس کے سامنے سجدہ کرنا، سلام کے طور پر، اس کے اعزاز کے طور پر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی فرمایا کہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ جائز رہا ہے، لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے غیر اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کون سا سجدہ تھا؟ بعض رات مفسرین نے فرمایا کہ وہ سجدہ عبادت، کہ سجدہ تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا، لیکن اس وقت آدم علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہ بمنزلہ قبلہ کے تھی، کہ آدم علیہ السلام کی جہت اور ان کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدہ تھا اللہ کے لیے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا وہ اس نور کو کیا، اس تجلی کو کیا جو رب العالمین کی تجلی آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر اس وقت جلوہ گر ہو رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے وہ جو سجدہ تھا اس تجلی الہی کی طرف سے، لیکن آدم علیہ السلام کو اس وقت بمنزلہ قبلہ کے بنایا گیا تاکہ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت دوسری مخلوقات کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ جس طرح کہ آج ہم قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر، تو ہمارا یہ سجدہ قبلہ کی لیے نہیں ہے، قبلہ کی طرف ہے۔ ہم جو سجدہ ریز ہوتے ہیں نماز کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن اپنا چہرہ وہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔
اسی لیے جب ایک ہندو کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے مورتی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، تو مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں کہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت، ایک دیوار، اس کی طرف مسلمان جو ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ وہی پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہم بھی پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اس کا یہ جواب دیا کہ مسلمان جو سجدہ کرتے ہیں وہ جانب قبلہ کرتے ہیں، اور قبلہ جو ہے اس کے اوپر رب العالمین کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ رب العالمین کی جو تجلیات ہیں وہ اس گھر کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو مسلمان اس جہت کی طرف رخ کر کے جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اس تجلی الہی کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس عمارت کی طرف اور ان پتھروں کی طرف سجدہ نہیں کرتے۔ اسی لیے خدا نخواستہ اگر کسی زمانے میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بیت اللہ کی یہ عمارت نہ رہے، تب بھی مسلمان اسی طرف سجدہ ریز ہوں گے، اس جہت کی طرف، اس سمت کی طرف۔ آج بھی جب ہم ہوائی سفر کرتے ہیں اور جہاز کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے تو سامنے بیت اللہ کی عمارت تو نہیں ہے، ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ فضاؤں کے اندر جا کر بھی اسی جہت اور اسی سمت کی طرف مسلمان جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو قبلہ کی طرح ایک ان کی قلب کے اوپر اپنی تجلیات کا ظہور فرمایا، اور فرشتوں نے اللہ کی ان تجلیات کی طرف سجدہ کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا کہ کسی کے احترام میں، کسی کی عظمت میں، کسی کے تعظیم کے اندر اس کے سامنے سجدہ کر لیا جائے، جس طرح کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لایا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے سجدہ کیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دی، کیونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے اور اس کے اندر ہر چیز کی تکمیل کر دی گئی، اس لیے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا اور ممنوع قرار دے دیا جس کی وجہ سے آگے جا کر کے انسان شرک کے اندر اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو سکتا۔ اس لیے ہر اس دروازے کو، ہر اس سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر پہلے تصویروں کا بنانا جائز تھا، اس شریعت کے اندر تصویر سازی کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہی آگے جا کر کے پھر بت پرستی اور شرک کا سبب بنے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جن میں سے ایک سجدہ تعظیمی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس شریعت کے اندر کسی غیر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی قبر کے سامنے، کسی مزار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یا کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جس طرح کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں آپ حضرات مزاروں کے اوپر بھی، اور نام نہاد پیروں کے سامنے بھی جب ان کے مرید حاضر ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سجدہ اگر وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت ہے، پھر تو کفر ہوا، کافر ہو گئے۔ اور اگر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کے احترام میں کرتے ہیں، پھر بھی یہ حرام ہے اور شرک۔
اس لیے اسے روکنا چاہیے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ایک صحابی حضرت قیس ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہیرا کے مقام کے اندر تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے وڈیروں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں واپس آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا کے مقام میں تھا اور وہاں پر میں نے لوگوں کو اپنے وڈیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو کیوں نہ آپ کے سامنے سجدہ کر لیا جائے کہ آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میری قبر کے سامنے سجدہ کرو گے؟ عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ پھر میرے سامنے بھی سجدہ نہ کرو، اور فرمایا کہ اگر میں کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت دیتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ خاوند کا حق عورت کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ لیکن کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آتے ہیں اور آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا، میں نے اہل شام کو دیکھا کہ لوگ قیصر و کسریٰ کے سامنے اور اپنے سرداروں اور وڈیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ اگر کوئی سجدے کا حقدار ہے تو وہ آپ ہیں، آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ معاذ ایسا کبھی نہ کرنا، لو امرت شیئا ان یسجد لشیء لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کر۔ ان المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی دوسری چیز کے سامنے، کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم میری عبادت کرو اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، چاہے وہ کوئی دربار ہو، کوئی پیر ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی غیر چیز ہو۔ شریعت کے اندر ان اوقات کے اندر عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا جن اوقات میں دیگر اقوام، دیگر لوگ جو ہے وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے غلام کو عبد کہہ کر کے مت پکارو، اور غلام سے فرمایا کہ تم اپنے آقا کو رب کہہ کر کے مت پکارو۔ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر، تمام اسباب اور ذرائع کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی کہ جن کے اوپر چل کر کے آگے شرک کے اندر مبتلا ہونے کا شبہ یا احتمال پیدا ہو سکتا تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سنت